وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا مذہب اور دین وہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بہتر ہے؟ تم لوگ تو شرک کے قائل ہو۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی۔ یہود کا ایک قبیلہ، ایک فرقہ، وہ کہتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور عیسائی وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیا دعوے کر رہے ہو کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اچھا ہے؟ تمہارا دین کہاں سے اچھا ہے؟ تم لوگ تو مشرک ہو، اور شرک سے بڑا تو کوئی ظلم اور گناہ نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے اس سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اس لیے کہ اولاد باپ کا جز ہوتی اور کل جز کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ اور ویسے بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اولاد یا تو دیکھیں جنس سے ہوتی ہے یا غیر جنس سے ہوتی ہے، تو غیر جنس سے اولاد کا ہونا وہ تو انسانوں کے لیے عیب ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو کہے کہ جی مبارک ہو، آپ کے ہاں بڑی خوبصورت کلغی اور چونچ والا مرغا پیدا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے، یہ خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے؟ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ تو جو عیب ہم مخلوق ہو کر اپنے لیے عیب سمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جن سے ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ جیسا دوسرا آ جائے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ بنے گا مخلوق، اور اللہ تعالیٰ بنے گے خالق، تو وہ اللہ تعالیٰ جیسا کیسے ہوگا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے سبحانہ، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، اور سب اس کی مملوک ہے۔ باپ مالک اور اولاد اس کی مملوک نہیں ہوتی، اولاد تو آزاد ہوتی ہے۔ تو آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا مملوک ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کا تابع دار ہے، اس کا حکم اور فرمان کا تابع دار ہے، کوئی بھی اس کے حکم سے بھاگتا نہیں ہے۔ تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع کہتے ہیں کہ بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو اولاً پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے تخلیق ہوتی ہے کہ ایک مادے کو لے کر اس سے دوسری چیز بنانا، جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے، گارے سے، اور فرشتوں کی تخلیق ہوئی نور سے، جنات کی تخلیق ہوئی آگ سے۔ تو یہ تخلیق اس کو بولا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ابداع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مادہ، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عدم سے ایک چیز کو وجود میں لے آنا اور بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانا والا ہے، نیا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس کہتا ہے، لہو اس چیز کو، کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی محتاج نہیں ہے چیزوں کا، تو بس انہیں صرف کن کہنا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، ایک اور ان کی شرارت ذکر کی گئی کہ یہ جاہل کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟
بھئی ڈائریکٹ ہمیں کہہ دیں کہ یہ میرا حکم ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو، یا چلو ایسا نہیں، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی آیت آ جائے یا دلیل آ جائے، مطلب یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے ہم سے بات کر لیں، فرشتہ بھیج دیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی جہالت والی بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فرشتوں کے یا نبیوں کے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، انہی لوگوں کی باتوں کے مثل ان سے پہلے جہال نے بھی ایسی باتیں کی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا ایک آیت، مطلب ایک نشانی، کوئی ایک دلیل یا معجزہ ہمیں دکھا دیں، تو ہم نے تو آیات ذکر کر دی ہیں، نشانیاں اور دلائل قدرت کے ایک نہیں متعدد ذکر کر دیے، لقومی یوقنون، کسی ایسی قوم کے لیے جو یقین لانا چاہتے ہوں، جو ایمان لانا چاہتے ہوں، ان کے لیے تو ڈھیروں دلائل ہم نے ذکر کر دیے ہیں اور نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ جو لانا ہی نہ چاہیں ایمان تو پھر ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کڑن رہتی تھی کہ یہ سب لوگ مسلمان ہوں، جو نہیں ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ان جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سب لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ اللہ کی دعوت اور پیغام پہنچائیے، ان کو جو ماننے والے ہیں یا ماننے کی صورت میں بشارتیں سنائیے، جنت اور اس کی نعمتیں سنائیے، اور نہ ماننے والوں کو ڈرا دیجئے۔ پھر بھی کوئی نہیں مانتا اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے تو کل آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔